السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں ریڈنگ رول. تو ہمارا ریڈنگ رول یہ ہوا تھا لائزن کے بعد ہم لیسن نمبر 17 کیا تھا. 16 کیا تھا، 7 کیا تھا. چلو پتہ نہیں پچھلا کیا تھا. اب میرا خیال ہے 18 ہے. لیسن نمبر 18 ہے، 17 کیا تھا شاید. اس میں ہم نے ویک ڈیز پڑھ لیے تھے، دن. اس میں چونکہ ووریوئل، ایریوئل، موگیوئل یہ ہمارے لفظ استعمال ہوئے تھے لائزن رول کے حوالے سے، اس وجہ سے تاکہ آپ کو وہ لیسن آپ کا پکا ہو جائے پچھلا لائزن رول. تو آج ہم اگلے رول کی طرف جائیں گے. ہم پڑھ رہے ہیں کورین ریڈنگ رول. یہ ریگولر میں کروں گا 5 لیسن، ٹھیک ہے. اگر نہ سمجھ آئے تو ان کو آپ کے نمبر کے لحاظ سے آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈنگ رول نمبر 2 جو ہے، جو میں لیٹرلائزیشن رول کرنے لگا ہوں، وہ 18 نمبر لیسن ہے. ریڈنگ رول آف کورین لینگویج. کوئی بھی پہلے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، نمبر جیسے آپ چاہیں. اس کو 2 نمبر ہم کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرلائزیشن رول. لیٹرلائزیشن رول کیا ہے؟ لیٹرلائزیشن رول میں آپ کے ریل کی وائس ہے کہ ریل کی وائس کہاں پر بنے گی، اور یہ بنے گی ایل کی آواز، چاہے وہ آگے ہو، چاہے پیچھے ہو، چاہے نیچے ہو. تو وہ ایل کی آواز کیسے بنے گی؟ یہ ایکچولی سارا بیس کرتا ہے ریل پہ. یہ ریل کی وائس ہے، لیٹرلائزیشن اس کو ہم کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ رول ہمیشہ اپلائی ہوتے ہیں فائنل کانسوننٹ پر. یہ فائنل کانسوننٹ، اس کو کیا کہتے ہیں کورین لینگویج میں؟ پچھم. میں پھر لکھ رہا ہوں آج فائنل کانسوننٹ، ٹھیک ہے. اس کو کورین لینگویج میں پچھم کہتے ہیں. پچھم، یہ تو لکھنا نہیں چاہیے تھا اردو، چلے کوئی بات نہیں. تو لیٹرلائزیشن رول کیا ہے جی؟ لیٹرلائزیشن رول یہ ہے کہ اگر فائنل کانسوننٹ پہ ریل ہو اور اگلا لفظ بھی ریل ہو، لائک دس، یہ یہاں پر ریل ہو، چاہے دوسرے اس رول میں بھی، اور اس سے اگلا کانسوننٹ آپ کا پھر ریل ہو، تو از ایکول ٹو کس کی آواز بنائے گا؟ یہ ایل کی آواز ہی بنائے گا جب اکٹھے مل جائیں گے. ایگزامپل میں ہم لکھیں گے. پہلے جو میرا کوریا میں نک نیم تھا اسی کو لکھوں گا. یہ تو ہو گیا نا ال. تو اگر ہم پچھلے رول کے حساب سے پڑھیں تو یہاں سیکنڈ میں ری آ رہا ہے، تو لیکن نہیں، یہ ہو گیا علی. آپ لوگ مجھے جانتے ہیں نا، عبد الغفار کے نام سے لوگ کہتے ہیں، غفار مناس. تو لیکن میرا کوریا میں جو نک نیم رہا ہے 10 سال، علی ہے میرا نک نیم. ویسے بھی علی ہی کہتے ہیں، لیکن میں چونکہ چینل پہ یا جینون نیم، اپنا آئی ڈی کارڈ والا نیم یوز کرتا ہوں، علی. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ دیکھیں نا، دونوں مل گئے. تو یہ دونوں جب ریل ملیں گے، ریل فائنل کانسوننٹ پہ ہوگا اور آگے فالوئنگ کانسوننٹ بھی آپ کا ریل آئے گا، تو آٹومیٹکلی یہ ایل کی آواز پیدا کرے گا، لام کی، علی. لیکن اس کی چینجنگ اب آئے گی کہ اگر فائنل کانسوننٹ ریل ہو اور اگلا کانسوننٹ آ جائے نین، این، نین، تو دیکھیں کتنا ڈفرنس ہے. یہ تب بھی ایل کی آواز ہی بنائے گا. یہاں پر چکر پڑتا ہے کہ ریل پر کوئی لفظ ختم ہو رہا اور اسے اگلا انیشل لفظ کانسوننٹ آ جائے نین، تو وہ بھی ایل کی آواز پیدا کرے گا. مثلاً سولنل، ٹھیک ہے جی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ کیا پڑھا جائے گا؟ ریل پہ ختم ہوئے، نین آ گیا ساتھ، تو یہ پڑھا جائے گا سولل. سولل کیا ہے؟ کورین نیا سال. کورین جو ہے نیو ایئر ہے، اس کو کہتے ہیں سولل. سولنل نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی، سولل. تو دیکھیں نا، دکھاوا کچھ اور ہے، پڑھنے میں کچھ اور ہے. یہ ریڈنگ رولز بہت ضروری آنے چاہیے، تبھی آپ کو اس کے لسننگ کے پیپر کی سمجھ آتی ہے. تو سولنل. اچھا، اگر یہی فائنل کانسوننٹ اب آ جائے نین اور اگلا کانسوننٹ آ جائے آپ کا ریل، تو یہ تب بھی ایل کی آواز دے گا. کہ اگر نین آ گیا، نین نیچے ہے تو بھی آواز
वही आएगी। मसलन अगर हम बगैर रूल के पढ़े तो गुन रोजा है, गुन रोजा नहीं हम पढ़ेंगे, तो अगर नियल और रियल आपस में टकरा रहे हैं तो लफ्ज़ इसकी एल की आवाज़ बनी, क्योंकि लेटरलाइजेशन हमने रियल की आवाज़ को ये एल की आवाज़ में, और उर्दू में जहाँ हम कहते हैं लाम, उसकी आवाज़ की, तो ये बन गया ग्लोजा। ग्लोजा किसको कहते हैं? मज़दूर को, लेबर, मज़दूर को कहते हैं ग्लोजा। ठीक है, खलोजा, ग्लोजा। एक लफ्ज़ और भी लिख लेते हैं, आप बहुत बोलते हैं। मसलन ये क्या हो गया? योल्लक, राब्ता, कांटेक्ट। योल्लक, राब्ता, कांटेक्ट। ये नियन और ये रियल मेल के एल की आवाज़ पैदा कर रहे हैं। योल्लक, राब्ता, कांटेक्ट। तो देखें है छोटा सा, और मैंने एग्जांपल ज़्यादा नहीं दे रहा था कि आप उलझे नहीं, किसी तरह से आपको परेशानी ना हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, कि आप देखें कि आपने पढ़ना क्या। अगर रूल्स नहीं आते तो आप तो कहेंगे वो तो लिसनिंग में तो योल्लक कह रहे हैं, तो योल्लक तो कहीं लिखा नहीं है, ये तो योनरक लिखा है, ये एक बात गलत हो जाएगी। नहीं, ये योनरक नहीं है, योल्लक है। ठीक है, योल्लक। तो आज हमने रीडिंग रूल नंबर 2 पढ़ा है, लेटरलाइजेशन। ठीक है, फाइनल कॉन्सोनेंट रियल हो तो उसकी वॉइस क्या बनेगी, या रियल और नियन से टकराने की वॉइस क्या बनेगी। रियल को नियन के साथ टकराने में आवाज़ क्या बनेगी, वो भी एल की आवाज़ ही बनती है, लाम। इधर मैं लाम लिख देता हूँ। ठीक है जी, एल की आवाज़ ही बनती है। तो ये देख लिया आपने, पहला हमने लिखा था रियल नीचे था और रियल ही आगे आया था, दोनों मिलकर एल की आवाज़ पैदा करके अली, और फिर हमने जब नीचे रियल लिखा और आगे नियन लिखा, लेकिन ये आवाज़ तो अली ही अपना लाम की आएगी, एल की। सोल्लल, नॉट सोलनल, ये नहीं, सोल्लल। हैप्पी न्यू ईयर है कोरिया का। और उसके बाद हमने नियन को नीचे ले आए और रियल आगे कर दिया, तो बन गया ये ग्लोजा, नट गुन रोजा। और नट योनरक, योल्लक, ग्लोजा, योल्लक। मुझे उम्मीद है आपको लेटराइजेशन रूल समझ आ गया होगा। छोटे छोटे लेसन हैं, लेकिन मत मिस कीजिएगा, कोई वीडियो लंबी ना हो, ताकि आप इसको देखने में आपको बोरियत ना हो। अब इसके जब लेसन नंबर 19 में जाएंगे तो हम अगला रीडिंग रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। जो आपने करना है ज़रूर कीजिएगा, यानी फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।